الله عليه وسلم من وجد ساعة لم يضحي ولا يقربن مصلانا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے مسئلہ قربانی کی وضاحت فرمائی ہے. سب سے پہلے ہم دیکھیں گے قربانی کہتے کس کو ہیں. قربانی کی تعریف جو شرح طیبی کے اندر علامہ طیبی رحمہ اللہ نے کی ہے، فرماتے ہیں اضحیۃ ہی ما یذبح یوم النحر علی وجہ التقرب. امام طیبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کے نام پر جانور کا ذبح کرنا عید کے دن یہ قربانی کہلاتا ہے. شریعت کے جتنے بھی احکامات ہیں، جو بھی شریعت کے مسائل ہیں، ان تمام مسائل کو حل کرنے کے لیے اہل سنت والجماعت جن دلائل کا سہارا لیتی ہے وہ چار ہیں. اصول شاشی کے صفحہ 4 پر فرمایا فإن اصول الفقہ اربعۃ کتاب اللہ وسنت رسولہ واجماع الامۃ والقیاس. پہلی دلیل اللہ کا قرآن ہے، دوسری دلیل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تیسری دلیل امت کا اجماع ہے، اور چوتھی دلیل قیاس شرعی ہے. اب ان چاروں دلائل کی روشنی کے اندر ہم دیکھیں گے کہ کیا قربانی قرآن کا حکم ہے، ہم دیکھیں گے قربانی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ ہے، یا قربانی اجماع امت ہے، یا قربانی قیاس شرعی کے زمرے کے اندر آتی ہے. سب سے پہلی دلیل کتاب اللہ. اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. یہ قربانی آج سے نہیں بلکہ ہر امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو نافذ کیا. کیوں کیا؟ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. اللہ نے جو تمہیں جانور دیے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کی یاد کو تازہ کرو. دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اے میرے پیغمبر ان لوگوں سے فرما دیجئے اِنَّ صَلَاتِي میری نماز، وَنُسُكِي میری قربانی، وَمَحْيَايَ میری زندگی، وَمَمَاتِي اور میری موت لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللہ رب العالمین کے لیے. تو یہ قربانی کب سے چلی یہ بھی ہمیں قرآن بتاتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ. جب سے اللہ تعالیٰ نے انسانیت کا سلسلہ چلایا، سب سے پہلے انسان، سب سے پہلے نبی جناب آدم علیہ السلام کو اللہ نے مبعوث فرمایا. اللہ نے ان سے آگے انسانیت کا سلسلہ چلایا. آدم علیہ السلام کی اولاد کی ترتیب یہ تھی کہ ہر حمل کے اندر ایک لڑکی ایک لڑکا پیدا ہوتا تھا سوائے حضرت شیش علیہ السلام کے. آدم علیہ السلام کے ہاں بچہ پیدا ہوا جس کا نام تھا حابیل. اس حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی اس کا نام تھا لبادہ. دوسرا لڑکا پیدا ہوا اس کا نام تھا قابیل. اس کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی
اس کا نام تھا قتیلہ۔ اب یہ دونوں بھائی ترتیب یہ تھی، ایک حمل کے اندر جو لڑکا اور لڑکی پیدا ہوئے ہیں ان کی دوسرے حمل والوں کے ساتھ شادی ہوتی تھی۔ اب حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لبازہ کی شادی قابیل سے ہونی تھی، قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی قتیلہ کی شادی حابیل سے ہونی تھی، لیکن قابیل نہ مانا۔ قابیل کہنے لگا میں اپنی جڑواں بہن کے ساتھ ہی شادی کروں گا۔ اس مسئلہ پر تنازع کھڑا ہوا۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا تم قربانی پیش کرو۔ قربانی پیش کی گئی۔ اب حابیل نے قربانی پیش کی، جانور دیا۔ قابیل نے قربانی پیش کی، اپنی کھیتی دی۔ ہوتا یہ تھا حتیٰ یاتینا، آگ آتی، اس آگ آ کر اس قربانی کو، اس چیز کو جلا دیتی، پتہ چلتا کہ یہ قربانی اللہ کے ہاں قابل قبول ہو چکی ہے۔ حابیل کی جو قربانی تھی اس کو آ کر آگ نے جلا دیا، قابیل کی قربانی کو نہیں جلایا۔ تو اب حابیل اور قابیل کی آپس کے اندر دشمنی نے جنم لیا، قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ تو قربانی آدم علیہ السلام سے چلی۔ پھر آدم علیہ السلام کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا۔ خواب کے اندر دیکھتے ہیں میں اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہا ہوں۔ کیا دیکھا ہوا خواب وحی کا حکم رکھتا ہے؟ تفسیر مدارک کے اندر لکھا میں روی الانبیاء وحی کالوحی فی الیقظۃ، کہ جس طرح نبی کی بیداری کے اندر اللہ وحی نازل کرتے ہیں اسی طرح نبی کو خواب آ جائے وہ بھی وحی کا حکم ہی رکھتا ہے۔ تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے جب خواب دیکھا اپنے بیٹے کو بتایا اسماعیل علیہ السلام کو کہ میں نے خواب دیکھے ہیں آپ کو ذبح کر رہا ہوں۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا اللہ نے جو آپ کو حکم دیا ہے وہ آپ کر گزرے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا، گلے پر چھری چلائی، اللہ نے جنت سے میڈا بھیج دیا۔ اسماعیل علیہ السلام کی قربانی نہ ہوئی، میڈا ذبح ہو گیا، وہ دمبا ذبح ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے اس عمل کو کہ دنیا کے رہنے تک، رہتی دنیا تک، قیامت کے قائم ہونے تک اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی سنت بنا دیا۔ تو ہم نے پہلی دلیل دیکھی کتاب اللہ، اللہ نے قرآن کے اندر ہمیں حکم دیا تم قربانی کرو اللہ کے نام پر۔ دوسری چیز سنت رسول اللہ، کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر یہ ساری چیزیں تھیں؟ حضور علیہ السلام نے اپنی زندگی کے اندر قربانی ہی صرف نہیں کی بلکہ ہر سال قربانی کی۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر رہتے تھے، مدینہ ابھی ہجرت نہیں فرمائی تھی۔ مکہ کے اندر قربانی کا حکم نازل ہوا، پھر مدینہ کے اندر 10 سال تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی۔ حضرت انس فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یضحی بکبشین انا اضحی بکبشین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی 2 مینڈے ذبح کرتے تھے، میں انس بھی نبی کے اتباع میں 2 مینڈے ذبح کرتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے حضرت فاطمہ سے فرمایا اے فاطمہ اپنے قربانی کے جانور کے پاس جاؤ، قربانی کے جانور کے پاس جاؤ تاکہ تم وہاں پر جا کر دیکھ سکو، اور جب تمہارا جانور ذبح ہوگا اس کے خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرے گا، اللہ تیرے گناہ سارے پہلے معاف کر دے گا، سارے گناہ اللہ معاف کر دے گا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری حج حضور علیہ السلام نے فرمایا اس وقت 100 اونٹ ذبح کیے، اور پھر مزے کی بات یہ ہر اونٹ جس کی باری ہوتی وہ خود آتا نبی علیہ السلام کے سامنے گردن جھکاتا، حالانکہ جب چھری گلے پر چل جاتی ہے زندگی ختم ہو جاتی ہے، اونٹ آمنے سامنے چھری کو دیکھ رہا ہے، نبی علیہ السلام کے سامنے، نبی علیہ السلام کے ہاتھ کے اندر اپنی موت دیکھ رہا ہے، اس کے باوجود حضور علیہ السلام کے سامنے گردن جھکا کے بتا رہا ہے اے مسلمان جب تو اللہ کے
تیسری چیز اجماع امت. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کے بعد تمام صحابہ نے بلا نوا قربانی کی. صحابہ کے بعد تابعین کا دور آیا، تابعین کے بعد تبع تابعین، بلکہ اس وقت سے لے کر آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک قربانی کا عمل چلا آ رہا. تو پتہ چلا کہ امت کا اجماع بھی اس بات کے اوپر ہے کہ قربانی کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے اور سنت ابیکم تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. اب چوتھی چیز قیاس. عقل کا تقاضا یہ ہے، اور کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جی تم اللہ کے راستے میں اتنے جانور ذبح کرتے ہو، ایسے خون بہا دیتے ہو، اگر یہی پیسہ کسی غریب کو دے دو، اس کی بچی کا جہیز بن جائے، غریب کے کام آ جائے. عقل تو اس بات کو تسلیم نہیں کرتی جانور کو ذبح کیا جائے. اگر دوسرے زاویے سے دیکھا جائے عقل بھی اس بات کی معترف ہے. وہ کس طرح؟ وہ اس طرح اگر کسی بندے کو کسی کے ساتھ محبت ہو جائے، وہ اپنے مجازی محبوب کی خاطر، اپنے مجازی محب کی خاطر اپنی ساری دولت لٹا دیتا ہے. جب پوچھا جاتا ہے تم اس کی خاطر کیوں لٹا رہا ہے، کہتا ہے مجھے اس کا تقرب حاصل ہوگا، میں اپنی دولت اس لیے لٹا رہا ہوں تاکہ اس کا ساتھ مجھے مل جائے، میں اپنی دولت اس لیے لٹا رہا ہوں تاکہ اس کے دل کے اندر میری محبت پیدا ہو جائے. پھر اب ادھر دیکھا جائے جو حقیقی محبوب ہے، جو کائنات کو وجود بخشنے والا ہے، حالانکہ اس مجازی محبوب نے اس کو دیا کچھ نہیں، بغیر دیے سب کچھ لٹا رہا ہے. تو پتہ چلا جس اللہ نے سب کچھ دیا ہے اس کے نام پر اگر مال لٹایا جائے، اس کے نام پر اگر جانور کو قربان کیا جائے، پھر اللہ کی محبت ایسے حاصل ہوگی کہ بندہ ہاتھ بعد میں اٹھائے گا، اللہ معاملات پہلے حل کر دے گا. تو چند چیزیں بیان کی. پہلی چیز کتاب اللہ. اللہ نے قرآن کے اندر ہمیں قربانی کرنے کا حکم دیا. دوسری چیز سنت رسول اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور عمل سے یہ چیز ہمیں ثابت ہوتی دکھائی دی. تیسری چیز اجماع امت، صحابہ کا، تابعین کا، تبع تابعین، بلکہ پوری امت کے اس بات کے اوپر اجماع ہے کہ قربانی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. چوتھی چیز قیاس. عقل بھی اس بات کی معترف ہے کہ قربانی کرنا کوئی خون کو ضائع کرنے والی بات نہیں ہے، جانور کو ضائع کرنے والی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، بلکہ پوری امت مسلمہ کو اس عمل کے ساتھ خلوص دل سے شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائے. جو کچھ کہا اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.